إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس دنیا میں ہر انسان دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسے دنوں کا انتظار کرتا ہے جس میں کاروبار چمکتا ہو، اس چیز کا سیزن ہو اور اس کے لیے انسان پہلے ہی سے تیاری کرتا ہے۔ ایک کسان گندم کے سیزن میں اپنی زمین کو تیار کرتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے، اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کی ساری توجہ اپنی فصل پر ہوتی ہے، اور جب فصل پک جاتی ہے وہ کسان گلے نہیں سماتا، اس کی خوشی انتہا تک پہنچ جاتی ہے جب فصل اس کے گھر میں آتی ہے۔ ایسے ہی کاروباری حضرات اپنے سیزن کی تیاری کرتے ہیں، اور اہل ایمان کا بھی ایک سیزن ہے۔ اہل ایمان سارا سال اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ماہ رمضان آئے، میں اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھوں، اپنے گناہوں کو رب کے سامنے پیش کر کے پھر گڑگڑاؤں کہ اللہ میرے یہ اور یہ گناہ ہیں، اس گناہوں کو برف کے اولوں سے دھو دے، اس گناہوں کو مشرق اور مغرب تک دور کر دے،
یہ پاک اور صاف کر دے۔ اہل ایمان کا بھی سیزن آ چکا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات نازل کی ہے۔ کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ بار بار پڑھنے والی کتاب ہے، آیات ہیں، متشابہ آیات ہیں، ملتی جلتی آیات ہیں۔ ان آیات کو پڑھ کر اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان آیات کے اندر عقائد بھی ہے، مسائل بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، ڈر اور خوف بھی ہے، اور جنت کا لالچ بھی ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اہل ایمان ان آیات کو پڑھ کر ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، ان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ یہ مہینہ آنے والا ہے، دیکھیے اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی اپنے دلوں کو نرم کیجئے، اپنے اندر عاجزی پیدا کیجئے، اور اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ اللہ کے ذکر کی وجہ سے اپنے دلوں کو نرم کیجئے۔ ایسی منصوبہ بندی کیجئے کہ پورا مہینہ بلکہ پورا سال اسی روش پر چلے، اس روش پر ایک اہل ایمان اس مہینے کے لیے تیاری کرتا ہے، 11 مہینے ویسے ہی چلتے رہے۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ۔ یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے۔ بھائیو دیکھ لینا، چاند نکلتے ہی لوگ بیمار پڑ جائیں گے، چاند کو دیکھتے ہی لوگ بیمار پڑ جائیں گے، اور اپنی جیب میں دوائیاں رکھیں گے کہ مجھے شوگر ہے، مجھے فلاں ہے اور مجھے فلاں ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور مومن پہلے ہی تیاری کرتا ہے کہ میں نے رات ایسے گزارنی ہے، رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی راتوں کو گزارنا ہے، رب کے قرآن کو سننا ہے۔ اس کے ذہن میں پہلے ہی یہ بات موجود ہوتی ہے کہ میں نے تیاری کرنی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں اپنی کمر کو کس لیا کرتے ہیں۔ آج ہمیں بھی اس منصوبہ بندی کی ضرورت ہے کہ اپنے ذہن میں یہ بات موجود بٹھا لیجئے کہ ہم نے رات کو جاگنا ہے اور صبح کو روزہ رکھنا ہے۔ کیا ملے گا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اہل ایمان اس ایمان کی تجدید کریں گے، نیک اعمال کریں گے،
سنت کے مطابق عبادات کریں گے، وہ اعمال کریں گے جو سنت سے ثابت ہوں، کیا ملے گا؟ گھر ملے گا، اس گھر کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ محلات ملیں گے، باغ ملیں گے، اور ہمیشہ ملیں گے۔ نعم اجر العاملین، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو دنیا میں ہم کرتے ہیں۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو دنیا میں ہم اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس اعمال کا بدلہ پہلے ہی اناؤنس کر دیا، پہلے ہی بتا دیا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں عمل صالح کرتا ہے اس کے لیے باغات ہیں، محلات ہیں، نہریں چل رہی ہیں۔ نعم اجر العاملین، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو دنیا میں ہم عمل کر رہے ہیں۔ آئیے بھائیوں، منصوبہ بندی کیجیے، ذہن بنائیے کہ ہم نے ساری رات جاگنا ہے، صبح کو روزہ رکھنا ہے، اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بہتان نہیں لگانا، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ جھوٹ، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن گناہگار ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ کیا بدلہ ملے گا؟ ان اصحاب الجنت فی شغل فاکہون، جنت میں مشغلے، محفلیں، شغل میلہ ہوگا، اہل جنت ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، ان اعمال کا بدلہ اللہ نے پہلے ہی ذکر کر دیا۔ وہ اور ان کی بیویاں، ہم خود تو نماز پڑھتے ہیں، ہماری بیویاں، ہم فکر مند ہی نہیں ہوتے۔ گھر سے نکلتے وقت ہم یہ نہیں کہتے بیوی اور بچوں کو اور بچیوں کو کہ تم بھی جمعہ پڑھ لینا۔ گھر میں جانے کے بعد کبھی ہم نے یہ پوچھا اپنی بیوی اور بچوں کو، اولاد کو کہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ رات کو سونے سے پہلے کبھی پوچھ لیا کہ میری بیٹی کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ میں تو جمعہ پڑھ کر آیا ہوں، کیا میری اولاد نے بھی جمعہ پڑھا ہے؟ اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے، یہاں انتظام ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے اس عورت پر جو رات کو اٹھ کر آخری پہر میں پانی کے چھینٹے مارتی ہے اپنے خاوند پر۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میری بندی اپنے خاوند کو اٹھا رہی ہے عبادت کے لیے۔ ہم خود تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اپنی اولادوں کو اور اپنی عورتوں کو نہیں پوچھتے۔ اور اللہ نے کیسے ذکر کیا، وَأَزْوَاجُهُ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھی ہوں گی، سایوں میں۔ اللہ نے تو قرآن میں ذکر کر دیا بیوی کا، ہم کتنی تربیت کرتے ہیں اپنی اولاد کی اور اپنی بیوی۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم عمل کر رہے ہیں۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ یطاف علیہم بصحاف،
ان کے گرد سونے کے تھال ہوں گے، سونے کی رکابیاں ہوں گی۔ یہ بدلہ ہے بھائیوں، اور اس کے لیے ہم محنت کتنی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کس طریقے سے اس مسلمان کو لالچ دیا کہ تم اعمال کرو، میں تمہیں یہ اور یہ چیزیں دوں گا۔ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تمہارے دل خوش ہو جائیں گے۔ ما تشتهي الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ نعم اجر العاملین، یہ بدلہ ہے۔ اور ہم کتنے اعمال کر رہے ہیں بھائیوں؟ دن کے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، کرسیاں لے کے آؤ، کرسی دن کے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں کے اندر ہم اللہ کی عبادت کتنی کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر تو اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ چل کر مسجد میں آ جائیں۔ دنیا کے سارے کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسجد میں آنا ہمارے لیے کوئی مصیبت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انسان گھر سے چلتا ہے مسجد کی طرف، ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہے ایسا سفر، کوئی ہے ایسا گھر کہ کسی کے گھر جانے سے یہ کچھ ملتا ہو؟ رب کے گھر میں آئیے، ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہر قدم پر درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ کتنا کریم ہے میرا رب، کتنا عظیم ہے میرا رب۔ ہمارا فائدہ تو ہمارا اپنا ہی ہے۔ يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب۔ کیا ملے گا؟ سونے کے کنگن، باریک اور ریشم کا لباس ملے گا۔ اس وجہ سے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے۔ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دور جل رہا ہوگا شراب کا ہے، سامنے شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، اور ان کے منہوں کے قریب اللہ کے وہ پھل ہیں جو چہروں کے لگ رہے ہوں گے۔ کتنے مزے ہیں بھائیوں! اس کے باوجود ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، ہماری محنتیں نظر نہیں آتی۔ دنیا میں کاروباری حضرات جب سیزن آ جاتا ہے مارو ماری پھرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی فصل رہ نہ جائے۔ وپاریوں کو دیکھ لیجیے کس طریقے سے صبح اور شام اس فصل کو تولنے میں لگے رہتے ہیں۔ کیوں؟ فائدہ ہے دنیا کا۔ الیکشن میں لڑنے والے لوگ اللہ کی قسم 24 گھنٹے نہیں سوتے، کہیں ووٹ نہ رہ جائے۔ اور ہم نے تو جنت حاصل کرنی ہے، انہوں نے تو کرسی لینی ہے۔ وہ کرسی کے پجاری ہیں اور ہم جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان الیکشن لڑنے والوں سے ہی ذرا نصیحت لے لیجئے، سبق لے لیجئے۔ گھر گھر جا کر کنڈا کھڑکاتے ہیں، ایک ایک فرد سے ووٹ مانگتے ہیں، اور ہم
عارفین سو رہے ہیں۔ اس ماہ رمضان میں نفلی عبادت کرتے ہیں تو اللہ فرضوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ 1 روپے دینے سے 700 گنا تک اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، بڑا اجر ملے گا۔ فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ ایسی بیریاں ہوں گی جس کے کانٹے نہیں ہوں گے، کیلے تہ بتہ لگے ہوں گے، لمبے لمبے سائے ہوں گے، کثرت سے پھل ہوں گے۔ یہ ان کو ملے گا جو اعمال لے کر ہیں، وہ ان کو ملے گا جو دنیا میں رہ کر رب کو راضی کرنے کے لیے تن من دھن قربان کر دیتے ہیں۔ کہ میرا کیا ہے، چند دن کی زندگی ہے اور باقی ہی چند دن کی زندگی ہے۔ 60 سال کی زندگی میں آپ 30 سال سونے کے نکال دیں، 15 سال آپ نکال دیں اپنے بچپن کے، 15 سال کے لیے محنت کر لیجئے، نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ ہمیں دے دے گا۔ لیکن ہماری سوچ دنیا کی سوچ ہے، آخرت کی سوچ ہم نہیں سوچتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رب سے ڈرتا ہے، رب سے ڈرتا ہے، بن دیکھے ڈرتا ہے۔ ہم نے رب کو نہیں دیکھا، رب کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، رب کے عرش کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ یہ قرآن حق ہے، جو بن دیکھے رب سے ڈرتا ہے اور دل لے کر آتا ہے عاجزی والا، عاجزی کرنے والا دل لے کر آتا ہے، موت دل لے کر آتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت دیتا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ قرآن کی آیات ہے بھائیوں، یہ حق ہے، روزہ حق ہے، قرآن حق ہے، نماز حق ہے، یہ دین حق ہے، یہ جنت حق ہے، یہ جہنم حق ہے، یہ پرصراط حق ہے۔ اس سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کا دل چاہتا ہے اس پر ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا دل چاہتا ہے انکار کر دے۔ اب روزہ جو ہی چاند نظر آئے گا کتنے ہی لوگ بیمار پڑ جائیں گے، انکار کر دیں گے، نہیں رکھا جاتا۔ یہ کفر ہے بھائیو، نہیں نماز پڑھ سکتے، نہیں قرآن پڑھ سکتے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کا دل چاہتا ہے رب پر ایمان لے کر آئے، جس کا دل چاہتا ہے اس ماہ رمضان میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرے۔ اللہ نے تو بیان کر دیا، روزے رکھیے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کی تلاوت کو سنیے، یہ حق ہے بھائیو۔ اور جو نہیں مانتا، إِنَّا أَعْدَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، انکار کر دیتا ہے روزوں کا، نماز کا، قرآن کا، دین کا، شریعت کا۔ اللہ نے فرمایا اس ظالم کے لیے میں خاص تیار کر رکھی ہے۔ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اس کے ارد گرد کناتیں کھڑی کر دی آگ کی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور
اور جب یہ پانی مانگتا ہے، تانبے کی پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح اس کو پانی دیا جائے گا، یشفی الوجوہ، اس سے چہرہ بھون جائے گا، وہ چہرہ جو دنیا میں بڑا سجا کر رکھتا ہے۔ یشفی الوجوہ، اس پانی کے کھولتے ہوئے پانی کو جب قریب لے کر آئے گا، یہ کھال، یہ چہرہ جلس جائے گا، بھون جائے گا۔ بئس الشراب، بڑا ہی برا پانی۔ محنت کیجئے بھائیوں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے، اور جس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا وہ رسوا ہو گیا، جس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا اس سے بڑھ کر ذلت کوئی نہیں تھی۔ بھائیو، چند دن کی زندگی کے لیے ہم اتنا خسارہ کر لیں، ہمیں کون عقل مند کہتا ہے؟ پتہ نہیں کب سانس نکل جائے گی۔ یہ اللہ کا عذاب کرونا کی صورت پر ان لوگوں پر موجود ہے اللہ کا عذاب۔ ہم پھر بھی اپنا دل نرم نہیں کرتے، پتہ نہیں کب وائرس آ جائے اور ہمارے پھیپھڑے ختم ہو جائے۔ ہم پھر بھی لگے کھڑے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، آج اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا۔ کتنے لوگ مر رہے ہیں ہسپتالوں میں۔ اللہ اہل ایمان کو ان کی حفاظت فرمائے، اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ، ان میں سے کسی کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتا، کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ آئیے منصوبہ بندی کیجیے ماہ رمضان کی، اور عہد کیجیے اللہ سے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کو نہیں معاف کروایا، اس سے بڑھ کر بدبخت کو کوئی نہیں۔ آئیے، کتنی عمریں ہو چکی ہیں میری اور آپ کی، جتنے گناہ گار ہیں ہم، 50 سال ہو چکے ہیں، اور ہوش سنبھالنے کے بعد کتنی دفعہ ماہ رمضان آیا۔ ماہ رمضان آنے کے بعد کیا ہم نے اپنے گناہوں کی معافیاں منگوائی ہے؟ رب سے معافیاں مانگی ہے ہم نے؟ پتہ نہیں اگلا رمضان آئے یا نہ آئے۔ چودھری حق نواز صاحب فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ماہ رمضان نہ آ سکا، ہمارے نمازی تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخل، صحیح عقیدہ تھا، اللہ نے ان کو عقیدے کی پہچان سمجھا دی تھی، سمجھ گئے تھے یہ دین ہے اور یہ بے دینی ہے، یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے۔ اپنی زبان سے بتا کر گئے تھے، سمجھ گئے تھے یہ دین ہے، بدعت سے نفرت کرتے تھے۔ بھائیو، سال کے بعد پتہ نہیں کون کون ہوگا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ گیا۔ صحابہ کرام انتظار کرتے رہتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، ایک رمضان گزرتا تھا، دوسرے رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ میری زندگی میں اگلا رمضان دلا دینا۔ کیوں؟ اس روزے کا اجر اللہ ہی نے دینا ہے، اور پتہ نہیں اللہ بادشاہ ہے، بادشاہ، اور جتنا بڑا بادشاہ ہے اتنا بڑا ہی اجر دے گا۔ رکھیے روزے،
ہمت کیجیے، اٹھیے رات کو اور رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اٹھیے رات کو تلاوت کیجیے قرآن کی، رب سے باتیں کیجیے، رب تم سے باتیں کرے گا۔ اپنی ہمت کو آج سے ہی فیصلہ کرے کہ میں نے یکم رمضان کسے مسجد کو سنبھالے گا، میں نے اٹھ کر رات کو عبادت کرنی ہے۔ رب تو سب کا ہی ہے، ہر بندے کا رب ہے جس نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اسی کا رب ہے۔ اپنے رب کو منائیے بھائیوں، اور اپنے گناہوں کو دھوا لیجیے، اپنے اعمال کو ایسا کیجیے گناہوں سے پاک، اور اس جنت میں داخل ہو جائیے۔ ان اصحاب الجنت فی شغل فاکہون، جس میں مزے ہی مزے ہوں گے، جس میں بیوی اور آدمی آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی جنت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ جس کی اولادیں اگر وہ نیچے ہیں، ان کے اعمال کم ہیں، اللہ ان کی اولاد کو اٹھا کر ان کے برابر کر دے گا۔ جتنے اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا، جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ قاضی حق نواز صاحب کے بیٹے شدید بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، اللہ ہمیں عشر کی سختیوں سے محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں عشر کی سختیوں سے محفوظ فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہمیں توحید کی سمجھ دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔